اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی ذکر کیا تھا کہ باقی جو نکات ہیں وہ انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو سورہ الاحزاب میں جو مضامین خاص ہیں ان پہ ہم اب ایک ایک کر کے بات کریں گے۔ جو پہلا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رسم کا یا خاص ایک تہذیب کا ذکر کیا ہے نا، کہ سورہ الاحزاب اس وقت نازل ہوئی جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب کو طلاق دے چکے تھے، اور اس بارے میں کچھ انسانی بشری جو نفسیات ہے وہ بھی پتہ چلتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا اس وقت ایک سگے بیٹے کی طرح ہی ہوتا تھا، اور حضرت زید بھی زید بن محمد کہلاتے تھے کیونکہ وہ منہ بولے بیٹے تھے۔ اور یہ بھی ہم پہلے جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص حکم کو دینے سے پہلے ایک ایسے حالات بنائے ہوتے ہیں یا حالات بنا دیے جاتے ہیں جس میں اس حکم کو ماننا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کی جو خوبیاں ہیں اور اس کے ہونے سے جو مسائل ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ اب حضرت زید کو طلاق دینے کے واقعے کے بارے میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ اب یہ حکم آ جائے گا اور یہ آنے والا ہے، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے اور معاشرے میں رہنے اور اس میں جو موجود تھا ایک کلچر، اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہچکچا رہے تھے کہ ایک بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا کیا طوفان اٹھائے گا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو، اور جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے اس کی پیروی کرو، اور اللہ پہ توکل کرو، اور اللہ ہی کافی ہے توکل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حوصلہ دیا، ان کی تسلی کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس چیز سے تم خائف تھے، اللہ تو نہیں خائف ہوتا نا کسی سے، تو جو حکم دیا جائے گا یا جو حکم دیا جاتا ہے اس پہ عمل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدرجہ اولا فرض تھا۔ اب اس میں ہم دیکھیں سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ ان کے ساتھ واقعات پیش آئے، وہ انتہائی تکلیف دہ تھے، لیکن اس کے بعد جو حکم آیا وہ ایک پورے معاشرے کی پاکیزگی کا ذریعہ بن گیا، یعنی پردے کے احکامات آ گئے، اور سارے معاشرتی جو تعلیمات تھی وہ اسی واقعے کے بعد ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تاکہ منہ بولے رشتوں کے معاملے میں جاہلیت کے رسوم پہ ضرب لگانے کا موقع ملے، اور ضرب لگانے کا ٹھیک یہی وقت تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پلان میں پہلے سے تھا کہ حضرت زید کا نکاح حضرت زینب سے ہو اور ان کی نہ بنے، وہ آپس میں رنجش ہو جائے، پھر وہ چھوڑ دیں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کریں۔ یہ سارا پلان اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش میں ہی بنا دیا تھا، اس وقت ہی یہ طے ہو گیا تھا کہ اس دور میں آ کے یہ رسم جو ہے یہ ختم کرنی ہے، یہ کلچر جو ہے یہ ختم کرنا ہے، یہ رشتہ جو منہ بولے کا ہے یہ ختم کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وراثت کے احکامات میں اس چیز کا کتنا عمل دخل تھا کہ منہ بولا بیٹا وراثت میں نہیں حصہ دار نہیں ہوتا، اس کو وراثت میں جو تقسیم شدہ مال ہے وہ نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ایک حکم دے دیا ہے کہ کوئی اپنا نسب چینج نہ کرے، کوئی اپنے باپ کا نام تبدیل نہ کرے۔ اگر کسی نے کسی بچے کو لے پالک کیا بھی ہے، اپنی گود لیا بھی ہے، تو اس کو بھی اس کے اصلی نام سے پکارا جائے۔ تو یہ ایک حکم ہو گیا۔ اب یہاں سے کیا چیز ہمیں سمجھ آتی ہے، یہ اس کی تفاسیر میں آپ ساری تفصیلات پڑھ لیں، لیکن جو سیکھنے کا کام ہے، جو عمل کرنے کا کام ہے، وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں منہ بولے بیٹے، بہنیں، بھائی، یہ سب تکلیف کا باعث بنتے ہیں، یہ سب برائیوں کا باعث بنتے ہیں۔ منہ بولا رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اس لیے نامحرم کو منہ بولا کہہ کے رشتہ بنا لینا یہ قرآنی تعلیم کے خلاف ہے۔ ہاں، اگر کوئی بہت کسی کو اپنے گھر میں پالتا ہے پوستا ہے تو اس کی وہی حیثیت ہوگی جو کہ اس کی ہے۔ اگر کسی نے بچہ پالا ہے، بچہ کسی سے لے کے اپنا بنایا ہے، لیکن وہ بچہ نسبی طور پہ ان کا نہیں ہوگا، ان کے اس بچے کے جو کزنز ہیں دوسرے، یعنی جن والدین نے وہ بچہ لیا ہے،
ان کے بہن بھائیوں کے بچے اس کے لیے غیر محرم ہوں گے۔ یہ رضائی بہن بھائی کی طرح نہیں ہوتا کہ اس کے رشتے بھی اس کے ساتھ محرم بن جاتے ہیں۔ منہ بولا رشتہ ہمیشہ نامحرم رہے گا۔ اور اس میں یہ بھی ایک اصول بنتا ہے کہ اگر کوئی بے اولاد جوڑا کسی کا بچہ اپنے گھر پالتا ہے، اب خود لے لیتا ہے، تو اس بچے کے ساتھ محرم نامحرم کے اصول نہیں بدلیں گے۔ یعنی آپ یقین کریں، اس طرف توجہ دیں کہ وہی بچہ جو اس کے گھر میں پلا ہے، جس کو اس نے دودھ نہیں پلایا ہے، صرف لے کے پالا ہے، وہ جوان ہو جائے گا تو اس عورت کے لیے بھی غیر محرم ہوگا۔ کوئی لڑکی لی ہے، وہ جوان ہو جائے گی تو وہ اس مرد کے لیے بھی غیر محرم ہوگی جس کے گھر میں وہ پل رہی ہے۔ تو بہت سارے لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے، جس کی وجہ سے وہ بہت معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، گھرانوں میں، معاشرے میں، اور ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے۔ اس لیے کسی نے اگر بچہ لے پالک کرنا ہو یا اس کو اڈاپٹ کرنا ہو، جو بھی حالات ہوں، اس کے ساتھ پورے معاشرتی طریقوں کے مطابق، اسلامی معاشرتی طریقوں کے مطابق اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ بڑا ہوگا تو کس کس کے ساتھ اس کا رشتہ کیا ہوگا۔ یہ چیز بہت اہم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو خاص طور پہ ذکر کیا، اور یہ پلان اللہ تعالیٰ کا پہلے سے تھا کہ اس رسم کو، اس تہذیب کو، اس طریقے کو ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ختم کرنا تھا، کیونکہ وہ خاتم النبیین ہیں۔ تو اس کے بارے میں دیکھیں کہ اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کچھ پریشانی تھی کہ وہ جھجک رہے تھے۔ وہ کیوں جھجک رہے تھے؟ تاکہ یہ رسم جب قطعی طور پہ ٹوٹ جائے گی تو اس سے کفار و منافقین کو، جو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پے در پے کامیابیوں سے جلے بیٹھے تھے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے زبردست ہتھیار مل جائے گا۔ اور یہ خوف کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بدنامی کا خوف نہیں تھا، بلکہ ان کو یہ تھا کہ اس سے اسلام کو زک پہنچے گی۔ دشمنوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ جو اسلام کی طرف میلان رکھتے ہیں وہ بدگمان ہو جائیں گے، بہت سے غیر جانبدار لوگ دشمنوں میں شامل ہو جائیں گے، اور خود مسلمانوں میں سے کمزور عقل و ذہن کے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال کرتے تھے کہ جاہلیت کی ایک رسم کو توڑنے کی خاطر ایسا قدم اٹھانا خلاف مصلحت ہے جس سے اسلام کے عظیم تر مقصد کو نقصان پہنچ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا منشا کچھ اور تھا، تاکہ اسلام مزید مضبوط ہو جائے۔ اب یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے وقت بھی جو کچھ بھی بظاہر ایک کمزور بن کے معاہدہ کیا گیا، اور جس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی پریشان اور ناراض سے نظر آتے تھے، لیکن اس کا بعد میں کتنا اچھا نتیجہ نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی ایسی مصلحت ضرور ہوتی ہے جو قیامت تک کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب میں بات کرتے ہی، یعنی شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اندیشوں کو رفع فرما دیا، اور اس ارشاد کا منشا بھی یہ تھا کہ ہمارے دین کی مصلحت کس چیز میں ہے اور کس چیز میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم زیادہ جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کس وقت کیا کرنا چاہیے اور کون سا کام خلاف مصلحت ہے، لہٰذا تم وہ طرز عمل اختیار نہ کرو جو کفار و منافقین کی مرضی کے مطابق ہو۔ ڈرنے کے لائق ہم ہیں، نہ کہ کفار و منافقین۔ تو یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ خاندانوں میں، برادریوں میں جو رسم و رواج بنا لیے گئے ہیں، ان کو توڑنے کے لیے مسلمانوں کو، ہمیں اور آپ کو ہی کھڑا ہونا ہوگا۔ اور یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دے دیا ہے، اس سے ہٹ کے کوئی بھی دلیل ہمیں یہ قائل نہیں کر سکتی کہ ہمارے بنائے ہوئے رسم و رواج زیادہ فائدہ مند ہیں۔ جو یہ سوچتا ہے وہ، اس کو قرآن پہ ایمان نہیں ہے، حالانکہ قرآن پاک کو شروع سے ہی پڑھنے سے لا ریب فیہ، ہم نے یہ اقرار کیا کہ ہم اس لیے اس کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور اس پہ غور کر رہے ہیں، پہلے ہی ہم نے اس بات پہ یقین کر لیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک ایسا حکم دیا ہو جو جاہلیت کے رسم و رواج، چاہے وہ اس زمانے کے ہوں یا آج کے زمانے کے ہوں، ان سب کو توڑنے کے لیے احکامات دیے ہیں، اور ہم اس میں شک و شبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں
صحیح فہم اور شعور عطا کرے، اور ہم اپنے ارد گرد، اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں، اپنی برادریوں میں جس طرح کے بھی رسم و رواج ہیں معاشرتی، ان پہ غور کریں کہ کون سے ایسے احکامات ہیں جو ہم اللہ کے کتاب سے ٹکراتے ہیں، اور ہم اس کو چھوڑ دیں، اور ہم بہادری سے اور استقامت سے اور حوصلے سے اس پہ ڈٹ جائیں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔